السلام علیکم دوستو، آج ہم عقیقے سے متعلق، جسے عوام میں حقیقہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ اہم جانکاری لے کر کے حاضر ہیں۔ مفتی صاحب سے بڑے امپورٹنٹ میں سوال کرنے والا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ کو عقیقے سے متعلق جو اہم معلومات ہے حاصل ہو جائے۔ تو مفتی صاحب، ہمارے بھائی ہیں منصور عالم سمستی پور بہار سے، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عقیقہ کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا عقیقہ کرنا سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ذرا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ دیکھیے مولانا، عقیقہ کرنا کسی بزرگ کی رسم نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، باب اماطۃ العداء عن الصبی فی العقیقہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ بچوں کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیماریوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، تو بچہ جب تک بیماریوں سے گھرا رہتا ہے، جب تک کہ اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے، لہٰذا تم اس کی ان برائیوں کو عقیقے کے ذریعے سے دور کرو۔ تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کسی بزرگ کی یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر روایت ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا تھا۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے، اسی لیے عقیقے کا کرنا سنت ہے، واجب، فرض یا ضروری نہیں ہے۔ البتہ لوگوں کو دھیان اس بات پر دینا چاہیے کہ اللہ کے رسول جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بچہ پریشانیوں میں، الجھنوں میں، دقتوں میں گھرا رہتا ہے جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ کے اپنے اوپر بات ہے کہ آپ بچے کو پریشانی میں ڈال کر رکھ کر خوش ہیں، یا آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس میں اور بھی بہت ساری گنجائشیں دی ہیں علماء نے، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ کچھ صدقہ کر دیجئے بچے کی طرف سے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ عقیقہ کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ کتنی عمر میں بہتر ہے؟ سب سے اچھا جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں جی، دیکھیے اس کا بھی وقت بتایا گیا ہے۔ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو عقیقہ کر دینا چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ 6 دن گزرنے کے بعد جو 7واں دن ہے تو 7ویں دن عقیقہ 7ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکیں تو 14ویں دن کر دینا چاہیے۔ اگر 14ویں دن بھی کسی وجہ سے نہیں کر سک رہے ہیں تو آپ 21ویں دن کر دیجئے۔ اگر 21 دن تک نہیں کر سکے، اس کے بعد میں پھر کوئی قید نہیں ہے، آپ 22ویں دن کریے، 23ویں، 14ویں، جب آپ کی مرضی ہو زندگی بھر کر سکتے ہیں۔ یعنی سب سے بہتر وقت جو ہے وہ 7واں دن ہے، 7واں، 14واں اور 21واں۔ اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اچھا، اسی طرح مفتی صاحب ایک بات یہ آتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں، شادی ہے اور شادی میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں لوگوں کی دعوت کرنے کے لیے، تو وہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے کیا اس کے اندر عقیقہ کر سکتے ہیں اور پھر وہ گوشت ولیمے میں کھلا دیا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ طریقہ درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں اور کر لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، کئی بار لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جی ابھی حساب نہیں ہے، تنگی ہے، بعد میں کریں گے، تو مفتی صاحب اس کا کوئی آسان طریقہ کہ مطلب زیادہ خرچ نہ ہو اور آدمی آسانی سے عقیقہ بھی ہو جائے اور بچہ جو بلاؤں سے گھرا رہتا ہے وہ بچہ بھی محفوظ ہو جائے بلاؤں سے؟ دیکھیے مولانا، عقیقے کو شریعت نے دشوار نہیں بنایا ہے۔ یہ لوگوں کی اپنے رسمیں ہیں کہ وہ بارات چڑھاتے ہیں، چوٹی سہرے کرتے ہیں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی صرف اپنے اندر کی خواہشیں ہیں، وہ لوگوں کے درمیان میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس سے شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ شریعت نے اتنا کہا ہے کہ آپ اگر گنجائش رکھتے ہیں تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکری لے لیجئے، یا بڑے جانور میں آپ حصہ لے لیجئے اور آپ ان کو ذبح کر دیجئے۔ گوشت کے 3 حصے بنا لیجئے، ایک گھر کے اندر رکھیے، آپ کھائیے، والدین کھائیں، گھر والے کھائیں، جس طرح قربانی کا گوشت ہوتا ہے۔ ایک محلے پڑوس میں دوست اور احباب کو دے دیں اور ایک غریبوں کو دے دیں، عقیقہ ہو گیا۔ لڑکی کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے چاہے آپ بکرا کریں چاہے بکری کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ شاید لڑکی کی طرف سے جو ہے لڑکی ہی مطلب مادہ ہی جانور لینا ہے اور لڑکے کی طرف سے جو ہے نر لینا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، جس کی طرف سے جو چاہے لے سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیسہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد دوائیوں میں اٹھا دیا جاتا ہے، اس سے کم پیسہ ایک بچے کے عقیقے میں ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 4 ہزار کے درمیان کی ایک درمیانی اچھی بکری مل جاتی ہے۔
اور جو 2 والا مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے لڑکے کی طرف سے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گنجائش رکھتے ہوں. اگر کوئی آدمی اس وقت دقت میں ہے، پریشانی میں ہے اور وہ 2 نہیں کر سکتا ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ 1 بھی کر سکتے ہیں. تو جب شریعت نے اتنا آسان بنا دیا ہے، 4000 3000 2500 کی آپ بکری لیجئے اور بکری کو ذبح کر دیجئے. ذبح کرنے کے بعد میں 3 حصے گوشت بنائیے. آپ کو زیادہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ ابھی اس کے چچا نہیں آ رہے ہیں، اس کے ماموں نہیں آئے ہوئے ہیں، ابھی اس کی نانی نہیں ہے، ابھی اس کے یہاں یہ ہے. ان رسم و رواج کی وجہ سے لوگ ٹالتے چلے جاتے ہیں، ادھر بچے پر بیماریاں آتی رہتی ہیں. ارے بھائی، ان کا تعلق اس کے نانا نانی، دادا دادی، خالہ خالو ان سے نہیں ہے. عقیقے کا مقصد اور مطلب ہوتا ہے کہ بچہ پریشانیوں سے نکل جائے، اس لیے اس کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے اس کو رسم بنا لیا، جس کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں آ رہی ہیں. اور جو لوگ یہ بڑے بڑے فنکشن کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ناجائز یا حرام ہے، لوگوں کی اپنی گنجائشیں ہیں، کھلانا چاہتے ہیں. لیکن آج کے دور میں جب اس طرح رسم بن جاتی ہے تو اس کو رسم ہونے کی وجہ سے اگر ناجائز بھی کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے شریعت کی جو اصل چیز ہے وہ دشوار ہو جاتی ہے، بھاری بن جاتی ہے. یہ بڑے بڑے ولیمے اور دیگ چڑھانے کی وجہ سے لوگ عقیقے کی جو اہم سنت تھی اس کو بھول گئے اور لوگوں نے اس کو دشوار سمجھ لیا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم جانکاری قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کو دی. اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے. ناظرین، یہ وہ باتیں تھی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سماعت فرما رہے تھے اور بڑی امپورٹنٹ اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی ہے مفتی صاحب نے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی شک ہے، کوئی دقت ہے سمجھنے میں، تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ یہ جانکاری، اسلام کی یہ اہم نالج ان تک بھی پہنچ جائے. جزاک اللہ.